بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آسمان سے کچھ کڑک کا سنائی دیا۔ انہوں نے سر اٹھایا اور کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس سے ایک فرشتہ اتارا ہے۔ یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر سلام کیا اور عرض کیا، خوشخبری ہو، آپ کو 2 نور دی گئی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئے تھے۔ ایک سورہ فاتحہ، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو جملہ بھی پڑھیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ یعنی اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آسمان سے کچھ کڑک کا سنائی دیا۔ انہوں نے سر اٹھایا اور کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر سلام کیا اور عرض کیا، خوشخبری ہو، آپ کو 2 نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئے تھے۔ ایک سورہ فاتحہ، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو جملہ بھی پڑھیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ فائدہ، یعنی اگر تعریفی جملہ ہے تو تعریف کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر دعا کا جملہ ہے تو دعا قبول کی جائے گی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، ساری کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی وہ دین میں رکھی ہے، اور دین کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی۔ ابھی تک جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں دین کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں۔ ابھی تک جتنے بھی لوگ ناکام ہوئے ہیں وہ بھی دینی کی وجہ سے ناکام ہوئے ہیں۔ میرے بھائی دوستوں، ایک پکی ٹکی بات ہے، کامیابی ہی اللہ پاک نے دین میں رکھی ہے۔ ابھی ہر ایک چاہتا ہے، ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ یہ تو ملے گی صرف دین پر، ابھی دین زندگی میں آ جائے، اس کے لیے حضور پاک علیہ السلام والا محنت تھا۔ نبی پاک علیہ السلام محنت کرتے تھے، لوگ ان کے ساتھ مخالفت کرتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام یعنی محنت کرتے کرتے، لوگ ان کی مخالفت کرتے کرتے اللہ رب العزت ہدایت کرتے تھے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ایک موقع ایسا تھا کہ جماعت کا نماز کوئی یعنی باہر نہیں پڑھ سکتا تھا، مسجد میں نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن پھر ایسا وقت آیا کہ فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر آ رہا ہے۔ کیوں؟ محنت زندہ ہوئی تو دین زندگی میں آیا، دین بھی زندہ ہوا۔ ابھی ہم بھی حضور پاک علیہ السلام کی امت ہیں، صحابہ کرام بھی حضور پاک علیہ السلام کی امت میں سے تھے۔ صحابہ کرام کے اوپر وحی نہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے کام کو کام سمجھا، اللہ پاک نے ان کے لیے آسان فرمایا۔ نیت کی انہوں نے کام شروع کیا، اللہ پاک نے آسان کیا۔ سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ جب وہ ایمان لایا، پہلے دن کا مسلمان تھا، خود اپنے قوم بنی اجال کے پاس گیا، سب کو جمع کیا، سب سے پوچھا، ہم آپ کی نظر میں کیسے آدمی ہیں؟ سب نے کہا سب سے افضل، سب سے بہتر آدمی۔ تو اس نے قسم اٹھائی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ، ہماری باتیں حرام ہے جب تک آپ ایمان نہ لے آؤ۔ تو صرف اسی بات پر سب قوم بنی اجال ایمان لے کر آئے۔ خود اپنا پہلے دن کا مسلمان تھا، اور کتنے لوگوں نے ان کے ہاتھ میں اسلام نہیں آئے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، صرف اگر یہ بات ہم سے پوچھے قیامت کے دن اللہ رب العزت کہ ایک پاک کلمہ آپ لوگوں کو معلوم تھا، کتنے تک پہنچایا؟ یہاں سے ہم چلی کے لیے گئے، کراچی ایئرپورٹ میں اترے، ہمارے ساتھ 2 ساتھی اور بھی تھے، تو ہم ادھر ملیشیا سے آئے تھے، پھر یہاں سے پاکستان جاتے تھے، لیکن ڈائریکٹ گئے وہاں سے۔ تو کراچی میں بزرگوں سے ملاقات ہوئی، کہاں سے آئے؟ ہم قطر سے گئے تھے ملیشیا سے چلا پورا پھر کے یہاں آیا۔ اچھا قطر میں رہتے ہو؟ وہاں قطر میں رہتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، اچھا قطر میں کیسا ہے کام کا کارگزاری؟ ہم نے بتایا، تو انہوں نے پوچھا کہ قطر میں لوگ مسلمان ہوتے ہیں؟
ہم بولا ہاں مسلمان ہوتا ہے. تو ایک بزرگ نے ہم سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کتنے مسلمان ہوئے؟ میں حیران ہوا, میں کیا جواب دوں گا. یہاں دیکھیے اپنے بزرگوں کو نہیں جواب دے سکتا, قیامت کے دن اپنے اللہ کو کیا جواب دے گا. تو سوچنے کی بات ہے, صحابہ نے قربانی کیا, محنت کیا, اللہ پاک نے آسان کیا. ہم محنت کریں گے, تھوڑا شروع کریں گے, شروع وہاں سے کریں گے جتنا ہماری طاقت ہو. پہنچنا کہاں ہے جہاں صحابہ کرام تھی. جیسا مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کی تبلیغ پکی تھی, ہماری تبلیغ کچی ہے. پھر بھی نہ کرنے سے تو 1000 درجے اچھی ہے, نہ کرنے سے تو 1000 درجے اچھی ہے نا. تو نیت کریں گے. بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ تبلیغ کا کیا فائدہ ہے, تو اس نے بتایا کہ مجمع 300 350 مجمع بیٹھا تھا, تو اس نے فرمایا سب کہو سبحان اللہ. سب نے کہا سبحان اللہ. تو اس نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا اجر, ہم کو اپنا سبحان اللہ کہنے کا اجر بھی آپ لوگوں نے کہا, ان کا بھی اجر ہمارے کو ملا. یہ تبلیغ چھوٹا کتنا وقت میں کمایا صرف ایک جملے سے. ایک دفعہ مولانا جمیل صاحب جو ہے اس نے بتایا کہ پاکستان میں ایک آدمی آیا حاجی صاحب عبدالوہاب صاحب کے پاس, کہ انڈیا میں ایک مولانا ہے, وہ لوگوں کو نماز سکھا رہا ہے. تو حاجی صاحب تو اس سے پوچھا کہ وہ نماز سکھانے کا کتنا لیتا ہے. تو اس نے کہا کہ نماز سکھانے کا وہ تو پیسہ نہیں لیتا, الیاس رحمۃ اللہ لیتا وہاں. تو وہ بولا یہ گیا کیونکہ پہلے تو بارڈر نہیں تھا, ایک تھا سب برصغیر ایک تھا, تو یہ وہاں گیا. کیوں گیا؟ کہ میں ان سے نماز سیکھوں. تو انہوں نے تبلیغ میں لگایا عبدالوہاب صاحب کو, تو اس نے تبلیغ میں لگایا. تو پھر جمیل صاحب نے فرمایا کہ ابھی حاجی صاحب کا زندگی آپ لوگوں نے دیکھا کیسا زندگی گزارا. تو جو 1 منٹ میں اس کے ساتھ بات کیا, یہ سارا اجر بھی اس کو بھی ملے گا. یہ تبلیغ کا فائدہ ہے. ایک حضرات تھا, تو اس کو ایک آدمی آیا کہ حضرات تبلیغ کا مزہ کیسا ہے. تو بولا اچھا تبلیغ کا مزہ پوچھ رہے ہیں. بولا تو اس کے ساتھ سیب رکھا تھا, سیب کو کاٹا, چاقو اٹھایا, سیب کو کاٹا, خود منہ میں لیا, کھایا. تو اس سے پوچھا کہ تبلیغ کا مزہ کیسا ہے, نہیں وہ سیب کا مزہ کیسا تھا. بولا حضرات عجیب بات ہے, سیب آپ نے کہا یہ مزے کا ہم سے پوچھ رہے ہیں. بولا تبلیغ میں کر رہا ہوں, مزے کا مجھے پتہ ہے. اگر تبلیغ آپ بھی کرے گا تو آپ کو بھی مزے کا پتہ چلے گا, فائدہ کا پتہ چلے گا. تو انشاءاللہ ہم نیت کریں گے نا, جیسا کہ ہمارا یہ ثنائیہ ہے نا, آپ لوگوں کو پتہ ہے, ہم تو نئے یہاں آئے ہیں, اتنا پتہ نہیں. ثنائیہ کہ وہ 5 مناطق پر تقسیم کیا گیا ہے. ایک تو ہمارا یہ مشرقی کا ہے, 1 سے لے کر 16 تک یہ ایک منطقہ ہے. دوسرا غربی جو ہے نا 1 سے لے کر 33 تک یہ دوسرا منطقہ ہے. اور تیسرا جو ہے نا 16 سے 17 سے 33 تک ہے. اور چوتھا مغربی علطیہ کے بعد رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ, یہ 5 مناطق بنائیں. تو یہ 5 مناطقوں کا ایک مشورہ مہینے کے اندر ہوتا ہے. وہ کون سا؟ ہر مہینے کے شروع اتوار میں جو ہوتا ہے, وہ ہم پوچھیں امیر صاحب سے کہ کہاں ہوتا ہے, پھر وہ بتائے گا, لوکیشن بھی بتائے گا, تو ہم ان میں جوڑیں. دوسرا ہے ہمارا اپنا جو 116 تک منطقہ ہے, ہمارا بھی ایک مہینے کا مشورہ ہوتا ہے, وہ بھی مہینے کے اندر ایک دفعہ ہوتا ہے. تو ہمارا یہ کیونبی والا مسجد ہے نا 2 نمبر میں بڑا, اسی دفعہ اس میں مقرر ہے. وہ مہینے کی آخری جو جمعہ آتا ہے اس میں آتا ہے, تو اس وہ عصر سے لے کر عشاء تک ہوتا ہے. تو ہمارا ہفتہ وار مشورہ جو ہوتا ہے وہ منگل کا مشورہ, منگل کے دن عشاء کے بعد ہوتا ہے. وہ 13 نمبر فالکن میں, یہ باری کبھی کہاں کہ ابھی تقریباً مہینہ ہو گیا وہاں ہو رہا ہے. تو پھر انشاءاللہ ہم وہاں حاضر ہوئیں گے, پھر وہاں سے پتہ چلیں گے. تو انشاءاللہ نیت کریں گے, شروع کریں گے, تو اللہ پاک آسان فرمائے. یہاں بہت آدمی ہیں, لیکن جو شروع کرے گا نا کام تو ہو جائے گا بعد میں. لیکن ابھی الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع کیا, ابھی یہ مشورے میں بھی ان کا ایسا ہے. ابھی دنیا میں تو نہیں ہے نا, یہ مشورہ ہے, تعلیم ہوا, اس کا بھی اس میں بھی ایسا ہے, اس کا حصہ ہے, اس کو بھی اس کا حصہ ملے گا. تو انشاءاللہ ٹھیک ہے, نیت کریں گے. 2 ساتھی ابھی طے کر لیں ہمارے ساتھ منگل کو جانے کے لیے انشاءاللہ. ایک تو آپ اور کون ہے خوشی منگل کو صرف ہفتہ والا مشاعرے میں جائے گا. تو پھر ہمارا وہ مشاعرے سے ہم لوگوں طے ہوا جو ہمارا 2 نمبر جو KNB آپ لوگوں سے تھوڑا تعلق دوستی بنانے کے لیے, ہمارا بھی اور بھی تقاضا تھے. آپ بھی ہمارا دوست تھے, مطلب یہ کام کا لائن میں ہمارا کہاں تھوڑا ساتھی کا ضرورت ہے آپ سے لے گا, آپ کا کوئی ساتھی کا ضرورت ہے آپ ہم سے لے سکتا ہے. تو جب ہم مشاعرے میں جوڑے گا نا تو پھر ہمارا پورا مہینہ کا مطلب جو کارگزاری سامنے آ جائے گا. ایک تو آپ ہو جائے گا, ایک کون ہو جائے, اور آپ لوگوں میں کوئی تیار ہے منگل کے لیے؟ ایسا پڑھ لیں, بھائی کو معلوم ہے جگہ, کوئی تیار ہے؟ آپ تیار ہے؟
ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں ٹھیک ہے چودہ نمبر میں آتا ہے یہ نہیں یہ 13 نمبر یہ 14 نمبر ہے میرا یہ تو 14 نمبر میں ہے 14 نمبر والا ہے آپ ادھر ہیں نا ہاں ادھر ہے یہاں کا اپنا ساتھی یہاں آپ نماز پڑھتے ہیں ایک ساتھی حاجی ہے آپ ہے 10 نمبر ہے مطلب یہ چلو آپ ایک ساتھی لے لیں یہاں کی اگر نہیں ہو سکتے تو آپ خود چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت ماشاء ادھر ہے نا 13 نمبر میں 13 نمبر میں 13 نمبر میں جاتا ہے ٹھیک ہے اس منگل میں آ جاؤ کیونکہ ابھی ہم تقاضے لے کے ہیں نا حمید صاحب ابھی ہم اسی منگل میں تقاضے لے کے ہیں تو یہ مسجد کیونبی والے نے ذمہ لگایا کہ آپ لوگوں نے گشت کیا کہ نہیں ہم ان کا گزارش سنائیں گے کہ ہم نے گشت کیا تو پھر پوچھیں گے کوئی آیا تو آپ کہیں کہ میں آیا ہوں ٹھیک ہے نا ٹھیک ایک تو آپ بیرون نگش کے لیے کچھ ساتھی مانگتے ہیں وہاں منگل کو طے کرے گا وہ تو الگ ہے لیکن ہمارا ذمہ لگے آپ کے ساتھ دوستی بنانے کے لیے آنا جانا ہے دوستی ٹھیک ہے ٹھیک مولانا آخری کام مولانا سے ہوتا ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما آمین اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا يا الله وصغير وكبيرنا آمین آمین يا الله وصغير آمين. وكبيرنا اللهم آمين. وكرينا وأنسانا اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام آمین يا الله إسلام کے اندر توفیق عطا فرما دے. آمین آمین یا اللہ تو سے پہلے سے جو چلا گیا تو بزرگان دین ان کی عملیت کے ذریعے سے ہم لوگ پر بھی جو ہے ایمان تقاضا ایمان کی پختہ ایمان یا اللہ عمل توفیق کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین اللہم آمین یا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین یا اللہ ہدایت فرما دے یا اللہ اے ہدایت فرما دے. آمین. اللہ ہدایت کرنے والا آپ ہی ہے یا بے شک. اللہ یا اللہ آپ ہی سے جو ہے میں مدد چاہتا ہوں یا اللہ آمین یا اللہ ہر چیز کی ایاک نعبد و ایاک نستعین. آمین اے اللہ بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے آمین یا آمین اللہ. اللہم یا اللہ ایمان کی بہت کمزور ہے یا بے اللہ یا اللہ ایمان کی بہت کمزور ہے یا اللہ آمین عمل میں بھی بہت کمزور ہے یا اللہ قدم قدم پہ گناہگار ہے اللہ. اللہ اب پرہیزگار بنا دے اللہ تقویٰ پر بنا دے اللہ. یا اللہ کھانے پینے میں بھی یا اللہ اسلام کے طریقے کھانے کی توفیق عطا فرما دے اللہ. یا اللہ جو بھی کمائے حلال کمانے کی توفیق عطا فرما دے اللہ. یا اللہ ڈرا دے سب کو یا اللہ. اسلام کیا چیز ہے اس کو ڈرا دے یا اللہ. آمین یا اللہ ہدایت سے دور ہو گیا ہے آپ کی ہدایت ضروری ہے یا اللہ. یا اللہ بندہ سب دور ہو گیا ہے یا اللہ. یا اللہ ہدایت کے اندر لا دے یا اللہ. آمین یا اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ خیر